ڈیئر فرینڈز، آج ہر طرف یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جنگیں پھیل رہی ہیں، اس کے اندر بھی انسرجنسی پھیل رہی ہے، علیحدگی پسندی بلوچستان میں پھیل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاور کے اوپر مکمل کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ تو پاکستان کیا راہ اختیار کر سکتا ہے، یا پاکستان کا اگلے 20-30 سال میں کیا پکچر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دو واضح ماڈل ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک ماڈل ہے ٹرکی اور انڈونیشیا کا، وہاں بھی فوج کا ایسے ہی کنٹرول تھا، ایسے ہی تماشے جاری رہتے تھے، ایسے ہی انسرجنسی ٹرکی کو سامنا تھا، ایسے ہی علیحدگی پسندی کی انڈونیشیا میں تھی، مذہبی بنیاد پرستی بھی تھی، آج بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے فیصلہ کیا، فوج کے ساتھ بیٹھے، کنسنسس ڈیولپ کیا اور آگے بڑھنے شروع کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں دونوں ممالک اس پریشان کن ماضی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اکنامکلی سٹیبل ہیں، سوشلی سٹیبل ہیں، اور بہتری کی طرف آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں، اور دنیا میں ان کی رسپیکٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس ہر وقت پیالہ لے کے، کٹورا لے کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دوسری پکچر کیا ہے؟ اگر ہم اسی صورتحال کو جاری رکھتے ہیں تو بلوچستان میں سیپریٹزم بڑھے گی، افغانستان سے پاکستان کی طرف ٹیررزم کنٹرول میں نہیں آئے گی، انڈیا کے ساتھ ٹینشن برقرار رہے گی، اندرونی طور پہ سیاسی خلفشار برقرار رہے گا، یعنی پاکستان اقتصادی طور پہ سٹیگننٹ رہے گا جیسا ہے، اور آبادی بڑھتی جائے گی۔ مذہبیت کا بیانیہ جاری رہے گا تو ٹیررزم بھی ہوگی، شدت پسندی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اگلے 20 سال 2050 ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اگلے 25 سال اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں تو پھر آپ ڈکلائن کریں گے نا۔ آپ کے ارد گرد تو دنیا ترقی کر جائے گی، بھارت کہاں پہنچ جائے گا، چائنا بہت آگے بڑھ چکا ہے، ایران میں بھی تبدیلی آیا چاہتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے بہتری کی طرف چلا جائے۔ تو پھر پاکستان کے لیے دوسرا ماڈل کیا ہوگا؟ سوڈان ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، یہ ہمارے پھر ماڈل بچ جائیں گے، یا افغانستان ہے۔ تو ہم چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کنٹرول کم کرنا پڑے گا، خود کو عقل کل نہیں سمجھنا پڑے گا، سب لوگوں کو مل کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے پڑے گی، شارٹ ٹرم سے گزارا ڈے ٹو ڈے سے نہیں ہوگا۔ اور ڈیفنس کو بیچ کر آپ اگر امداد لیتے رہیں گے اور ہر وقت امداد کی طرف ہی دیکھیں گے تو پھر امداد لینے والوں کا حشر وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو دو ماڈل ہیں، راستے ہیں، چاہیں تو مستقبل کا، ٹالرنس کا، ترقی کا، علم کا ماڈل اپنا لیں، چاہیں تو آپ افغانستان کی طرف چلے جائیں، سوڈان کی طرف چلے جائیں، یمن کی طرف چلے جائیں، جو آپ چاہیں راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پریزنٹ جو سچویشن ہے، یہ ایسے ہی لمبا عرصہ آپ برقرار رکھنا چاہیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں، لیکن آپ کا ارد گرد اتنا بدل جائے گا کہ آپ ان کے مقابلے میں سوڈان ہی ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔